مسلک نوربخشہ کے ممتاز مگر کم معروف عالم دین غلام حیدر المعروف بحیدر مچلوی کو ان کے آبائی گاؤں مچلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ طویل علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی عمر 77 سال تھی۔ وہ دینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد بطور معلم اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مرحوم 2014 میں اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے پر پینشن آئے تھے۔ مرحوم نے اپنی حیات میں قوم کی خدمت بطور معلم کرنے کے علاوہ دوسرے معروف عالم دین علامہ محمد بشیر کے ہمراہ مسلک نوربخشہ کے معروف فقہی کتاب الفقہ الاحوط کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ مرحوم کی ان دینی اور علاقائی خدمات پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد انہیں یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ موت العالم موت العالم جناب غلام حیدر صاحب صرف ہم اس کے شاگرد ہیں، استاد ہیں ہمارا، کیونکہ 1993 سے 1999 تک ہم اس کے زیر سایہ میں ہم نے خصوصاً عربی اور اردو پڑھایا ہے، اور میرے استاد بھی ہیں۔ اور میں صبح ادھر عرضی برج پہ میرے ڈیوٹی تھا، میں ادھر آیا تو جدھر مولانا صاحب کے وفات کی خبر سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور وہ آج مچلو کے یہ مولانا غلام حیدر کی احسانات ہم کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اہلیان مچلو نہیں کہ یہ عالم نوربخشہ تو اس کے احسانات کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ مجھے وہ اس وقت 1993 میں خود مرحوم نے بتایا کہ 1965 میں ہم کراچی چلے گئے تھے۔ کراچی سے انہوں نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی کہ نوربخشیہ کہ نوربخشی پلیٹ فارم پہ علامہ بشیر اور ان کے سایہ میں انہوں نے وہ 1973 میں فقہ الاحوط کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے خود علامہ بشیر مرحوم نے 2004 میں کہا ہے کہ ہم اور مولانا یہ غلام حیدر مل کے اس مچلو میں ہم نے 18 دن بیٹھ کر ہم نے یہ دعوت کو بھی ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ علامہ اور یہ بحیدر کی مرہون منت سے آج ہم اس عملیات کو دعوت صوفیہ کو ہم نے پڑھتے ہیں، ہم اس کے احسان کبھی نہیں بولیں گے، کیونکہ وہ آج یہ اہلیان مچلو صرف سوگوار نہیں، یہ عالم نوربخشہ سوگوار میں ہے۔ فقہ احوط جیسا کتاب علامہ صاحب اور بحیدر صاحب کے بدولت آج تک عوام الناس کے گھر گھر میں موجود ہے۔ ان کی تعریف اس مختصر وقت میں کیا عرض کروں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کی زیر سایہ میں ہم نے دینی علوم حاصل کی، ان کی رہبری میں اس کے بعد ہم یہاں کراچی سے فارغ ہو کر 1980 میں بلتستان میں آیا۔ دین کے ساتھ ان کے بہت وابستہ کے ساتھ ان کی دلچسپی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اور ان کی قبر کو روشن فرمائے اور ان کو جنت المقام اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام فرمائے، اور ان کے خدمات، دینی خدمات اور مذہبی خدمات اور علاقے خدمات ان کی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کے ذریعے ان کے عذاب الہی شیطان ان کو محفوظ فرمائے۔ بہت خدمت ہے سر، وہ جب بیچارہ بیمار ہو گیا اس سے پہلے وہ مسجد میں آتا تھا، 5 وقت وہ جماعت کرتا تھا، اس کے پہلے وہ کراچی میں بیٹھتا تھا۔ ایک خدمت اس کا البتہ فدا صاحب یہ ہے، اس نے رات عشاء نماز کی پارٹ انہوں نے یہ قرآن پڑھانا شروع کیا ہمارے مسجد میں، خانقے میں کئی لڑکوں کو قرآن قابل پہ آخر تک پہنچا۔ یہ اس کا بہت خدمت تھی 4 لڑکیوں کو۔ ایک وہ بھی یونین ممبر رہا، یہ یونین ممبر رہا ہمارا مچلو کا پوری یونین کے، جس نے بہت سارے انجام اسکیم رکھا، کام کیا، افسروں سے وعدہ کیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا ہماری بہادرپا مرین جو ہے نا ہمارا ایک ہی مچلو کا ایریا ہے، پھر بھی لوگوں کی ناسوس ناجان کی وجہ سے روڈ پہ بکری لے جانے کے لیے جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا صاحب۔ اس وقت یونین ممبر تھا، ان نے کافی آگے خدمت کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیا۔ اس کا کافی ہو جی، قرآن پاک اس نے تلاوت اس نے چلایا تھا۔ خدا بھائی دل آج اتنا افسردہ ہوں، آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک اچھا معلم کے ساتھ ساتھ ایک شفیق استاد آج ہم سے جدا ہو گئے، ساتھ ساتھ ایک نوربخشی دنیا کی بہت بڑا علم دین تھا۔ وہ ہمیں ہمیشہ عربی پڑھاتا تھا، اتنا نفیس مخلص استاد اور ہمیں نہ ملے۔ مرحوم نوربخشی دنیا کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ اور
ये दुनिया में अल्लाह के एक निशानियों में से निशानी थी जो कि आज हमसे पर्दा फरमा गए। इनकी खदमात जैसा कि मौलाना ग़ुलाम अली साहब ने यहाँ बयान किया वो इंतहाई काबिल क़दर है नूरबख्शी दुनिया में, चूँकि अग़यार हमें ये ताना दे रहे थे कि नूरबख्शिया ख़त्म हो रहा है, नूरबख्शियत जो है दुनिया से नापीत हो रही है। उस आलम में अल्लामा बशीर रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा ग़ुलाम हैदर मचलूई रहमतुल्लाह अलैह के मरहून मिन्नत है, जिन्होंने फ़िक़्ह अहवत को तर्जुमा करके हर उस बच्चे के लिए काबिल क़राअत बना दिया जो पंजुम पास भी हो तो उसको अपने मसाइल और अपने मसलक के मुताल्लिक़ उनको पढ़ने का मौका फ़राहम किया। सैयद मोहम्मद नूर बख्श नरल्लाहु मरक़दहु आला मक़ाम हो, जो कि कमा कानत फ़ी ज़मान ही कहकर शरीयत मुतहर्रा को हम तक पहुँचाया। उनका हिफाजत करने और इनके तहफ़्फ़ुज़ में इनका गिरां क़दर ख़दमात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ख़दमात को कबूल करें और दुनिया में रहने वालों को इनकी जो नक्श कदम है उस पर अमल करते हुए अपनी दीनी और दुनिया को आबाद करने और कल क़यामत के अल्लाह के हुजूर जाए तो सुरखरू होकर जाए। मैं यहाँ जो इनके लवाक़ीन में उनको जो है सब्र जमील का जो है तलक़ीन करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जन्नतुल आला इल्लियीन में आला मकाम अता फ़रमाए।